جی السلام علیکم، میرا نام وقار ہے اور میں آج آپ کو دوں گا 4 مشورے ریگارڈنگ سیلری نیگوسیشنس۔ سچویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں اور دوسری آرگنائزیشن سے آپ کے پاس جاب آفر آ گئی ہے اور اب آپ کو کاؤنٹر آفر کی پوزیشن میں ہے کہ جو کرنٹ امپلائر ہے وہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہے وتھ انکریزنگ سم اماؤنٹ۔ تو ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری سچویشن ہماری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بےحد پسند ہے، ہمیشہ سے وہیں کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جو جاب آفر آئی ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، جو اماؤنٹ ہے، جو پیکیج ہے۔ تیسری پوزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جاب آفر تو آ گئی ہے لیکن جو کرنٹ امپلائر ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بہت بےحد پسند ہے، وہاں آپ رکنا چاہتے ہیں لیکن آپ انڈر پیڈ ہے، تو کیسے آپ اپنا اماؤنٹ وغیرہ انکریز کر سکیں۔ تو یہ میرے پاس 4 مشورے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کو ان تمام یا ان جیسی تمام سچویشنز کے اندر مدد حاصل ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ادر دین یور لیکیلیبلٹی، لیکن لیکیلیبلٹی کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ بہت کوالیفائڈ ہیں، آپ ایکسپیرینس ہولڈر ہیں، آپ میچ کرتے ہیں اس پروفائل سے جو پروفائل آرگنائزیشن ڈھونڈ رہی ہے مارکیٹ کے اندر، آپ کی اسکلس اچھی ہیں، آپ کی ٹیکنیکل اسکلس، آپ کی انٹرپرسنل اسکلس سب اچھی ہیں، اور یہ سب جو مدد کرتی ہیں آپ کی لیکیلیبلٹی کے فیکٹر کو مدد کرتی ہیں، لیکن اٹ از ناٹ انف۔ آپ کو اصل میں آپ آ گئے ہیں سیلری نیگوسیشن کے فیز کے اندر، اور آپ کس پوائنٹ میں ہیں کہ آپ کو ایک ایکس اماؤنٹ کی آفر ہوئی ہے اور اینڈ یو نیڈ وائی اماؤنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب جو وائی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کیوں چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی لیکیلیبلٹی، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپوجر خالی نہیں ہوتا، تو یو نیڈ ٹو ریئلی جسٹیفائی کہ آپ کو کیوں جو ہے نا وہ وائی اماؤنٹ چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا جسٹیفیکیشن کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ڈائریکٹلی ڈیزائن نہ دیں کہ بھائی مجھے 15% انکریمنٹ چاہیے یا مجھے فلیکسیبل ٹائمنگ چاہیے یا پھر مجھے جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک چھٹی چاہیے۔ تو اس طریقے کی ڈائریکٹ ڈیزائرز کرنے سے باز رہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ اسٹوری کے ساتھ چلیں، ان کو پورا ریزن بتائیں کہ بھئی مجھے اگر ایک ہفتے میں ایک چھٹی چاہیے، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ پوری ایک اسٹوری کریٹ کریں کہ بھئی بچے دیکھنے ہوتے ہیں یا فلاں کام کرنا ہوتا ہے یا مجھے پیرنٹس کے پاس جانا ہوتا ہے تو آئی نیڈ ون ایکسٹرا ویکیشن۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا ایکس اماؤنٹ آپ کو اگر چاہیے کہ جی میں فلاں جگہ انگیج ہوں، میرے اتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ پوری اسٹوری کے ساتھ ہونے چاہیے، ڈائریکٹ ڈیزائر آپ اسٹیٹ نہ کریں۔ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے انٹرویوز میں، تقریباً 8 سال 7 سال ہو گئے انٹرویوز کرتے ہوئے، لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیزائر جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو اتنا 35% ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسٹوری کون کریٹ کرے گا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سامنے انٹرویور ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ، اگر جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو دیئر از نو نیڈ ٹو ڈو دا نیگوسیشن، ٹھیک ہے؟ آپ زبردستی نیگوشیٹ کرنے کے لیے نیگوشیٹ نہ کریں۔ آپ کو اگر جسٹیفیکیشن نہیں ہے ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتی پھر بھی تو اٹ از ناٹ وائزبل کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹل نیگوسیشن پٹ کریں۔ جسٹیفیکیشن کے چکر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ڈو ناٹ شو یور سیلف ایروگینٹ۔ ایروگینٹ نہیں دکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑا باریک لائن ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اس پوائنٹ کو فالو کرتے کرتے کب ایروگینسی کی طرف آ جاتے ہیں، کب جو ہے نا وہ اپنا کمیونیکیشن اسٹائل کھو دیتے ہیں، اپنی ایک ریپوٹیشن جو بلڈ ہوئی ہوتی ہے، جو لیکیلیبلٹی فیکٹر ہے اس کو بھی بیڈلی ہٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو خیال رکھیے گا کہ آپ نے ایروگینٹ نہیں دیکھنا ہے۔ یوز کمیونیکیشن اسٹائل جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مشورہ سیلری نیگوسیشن کے اندر کہ آپ نے سمجھنا ہے اس انسان کو جو ٹیبل کے اکراس ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے، جو امپلائر کا پارٹ ہے، جو اس آرگنائزیشن کے اندر پارٹ کر رہا ہے، وہ کین بی ایچ آر، کین بی یور باس، وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، ان کی اپنی ڈائریکٹری ہوتی ہے، یا الگ الگ قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں جو سیلری نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں پر ایچ آر نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کے باس کے ٹیکنیکل سپروائزرس نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے باس ہی ہوتے ہیں جو نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان دونوں یا 3 ٹائپ کے جو پاسبل لوگ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا کیوں انڈرسٹینڈ کرنا ہے؟ انڈرسٹینڈ اس لیے کرنا ہے کہ جو نیگوسیشن کرتے ہیں نا وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کمپنیز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اینگرو فوڈ آپ سے ایز اے آرگنائزیشن نیگوشیٹ کرتا ہے، اینگرو فوڈ کا کوئی اسپیسیفک بندہ ہوگا، یونیلیور کا کوئی ایک بندہ ہوگا، ٹی پی ایس کا کوئی ایک بندہ ہوگا جو نیگوشیٹ کر رہا ہوگا سیلری۔
تو جب پیپل نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وی ایکچولی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر سائیکولوجی کہ وہ ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور کیونکہ نیگوسیشن ایک سیشن ہوتا ہے, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ زندگی بھر یاد رہتا ہے. مجھے اپنی نیگوسیشنز جتنی بھی ہوئی ہیں, میں نے جتنی جابس کی ہیں, وہ سب کی سب یاد ہیں ایگزیکٹلی. جنہوں نے میرے ساتھ انٹرفیئر کیا ہوگا ان کو بھی یاد ہوں گی. تو ایک اچھا اور برا امپیکٹ یہ جرنی پہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ایچ آر ہے تو ایچ آر کو آپ اگر نیگوسیشن کے دوران کچھ ٹیکنیکل باتوں میں آپ کی چیزیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ دیکھے گا کہ جی کوئی لیچر تو نہیں ہے, کوئی غلط پرسنالٹی تو ہم پک نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے باس ہیں اور اب وہ جج کر لیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ پیشنس لیول خراب ہے, آپ کی زبان خراب ہے, آپ کا لہجہ خراب ہو جاتا ہے جب آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, تو وہ فائنل انٹرویو جہاں سیلری نیگوشیٹ ہو رہی ہے وہاں سے وہ بیکورڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے امپیکٹ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں. کنسٹرینٹس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. بڑی کمپنی ہے اور آپ جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جس پوزیشن کے لیے نیگوسیشن سیلری پہ بیٹھ گئے ہیں, اگر اسی سملر لیول کی 20 یا 30 پوزیشنس اوپن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بجٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ اسٹیٹک ہی ہوگا. بہت کم روم ہوگا جہاں پر آپ نیگوشیٹ کر کے سیلری آگے پیچھے کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی چھوٹی کمپنی ہے, پہلی دفعہ ہائر کر رہی ہے آپ کو یا آپ کے جیسے رول کو, تو ادھر روم تھوڑا ہمیں زیادہ مل جاتا ہے, وہاں پر ہم کو ہمیشہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ ایسی باتیں جو آپ ایز مچ ایز پاسبل اسٹڈی کر لیں آرگنائزیشن کے بارے میں بھی, ادھر کے لوگوں کے بارے میں بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے پتہ کر لیں کہ کن صاحب سے یا صاحبہ سے آپ کا انٹرویو ہونے والا ہے. تیسرا مشورہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں ٹف کویشچنس کے لیے. ہر سچویشن میں ٹف کویشچن ہو سکتے ہیں اور سیلری نیگوسیشن کے کیس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیلری نیگوسیشن کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں اور لوگ اس کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک آلریڈی مائنڈ پریپیئر کر چکے ہوتے ہیں, بجٹ بن چکا ہوتا ہے, ایکسل شیٹ کے اوپر کالم کریٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ جی اتنا اماؤنٹ ہے, اس سے نیچے تو منیمم لیول میں نے آنا ہی نہیں ہے. تو سملر لائک کہ جیسے کوئی فرنیچر یا کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں تو ایسا کوئی مائنڈ سیٹ پریپیئر ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ان سیشنز کے اندر بھی جو اچھی آرگنائزیشنس ہیں, جو اچھے انٹرویورس ہیں, وہ جج کر لیتے ہیں آپ کو اور آپ کی اوور آل کیپیسٹی کو بھی. آپ سے مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ ٹف کویشچنس کے لیے پریپیئر ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی کہیں اور سے بھی آفر آئی ہے آپ کے پاس, ہو سکتا ہے جی وہ یہ پوچھ لیں آپ کے کہ کل سے جوائن کر لو گے. تو اس قسم کے جو ہے نا وہ ٹف کویشچنس بھی ہو سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے میں 5,000 روپے بڑھا دیتا ہوں, لیٹس جوائن ٹمارو. تو یہ اگر آپ کے پاس پریپیئرنیس نہیں ہوگی تو اگین یو کین شو یور ون ڈکلائن فیکٹر جہاں پر اچھا امپریشن کریٹ نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹف کویشچنس جب آتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ تو ایٹ لیسٹ جھوٹ نہیں بولنا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے اور غیر مومن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش میں نے دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر پھر جھوٹ کی سیریز لگ جاتی ہے اور وہ امپیکٹ جو ہے نا وہ کین بی ویری ویری ڈسٹربنگ. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کہ جو انٹرویو کے دوران انہوں نے جھوٹ کا, سیلری نیگوسیشن کے دوران خاص طور پہ جھوٹ کا سہارا لیا. 2 مہینے 3 مہینے بعد جب ویریفیکیشن ہوئی اس جھوٹ کے حوالے سے تو وہ جھوٹ سامنے آیا, آرگنائزیشن کے سامنے آیا. ایز پر دا پالیسی دے ہیو ٹو فائر دوز پیپل. تو کشتیاں جل چکی ہوتی ہیں جب آپ آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ کا جھوٹ سامنے آتا ہے تو یا تو فائر ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی ریپوٹیشن اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر بلڈ کرنے میں جو ہے نا وہ ناممکن ہی ہو جاتا ہے پورا چیپٹر. اسٹل اگر آپ کے پاس ان ایکسپیکٹڈ کویشچنس آ جاتے ہیں تو میرا ایک اور اسی کے اندر ایک مشورہ ہے کہ آپ نے پریپیئرنیس کر لیے 2 3 4 سوال, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے 5واں یا 6واں کویشچن بالکل انپریپیئرڈ ہو, آپ اس کے لیے بالکل آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ وہ ایسا سوال بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کویشچنس کے انٹینٹ کے اوپر دیکھیں, کویشچن اسپیسیفک نہ دیکھیں. لیٹ سے کہ اگر وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ جی آپ کو کہیں اور سے آفر آئی ہے تو اور آپ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہیں تو آپ اس کی انٹینشن کے اوپر جائیں, کیونکہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ یہ جج کر رہا ہو کہ آپ کتنے جو ہیں وہ بےتاب ہیں, آپ کتنے جو ہے نا ہولسٹکلی, کتنے ریلیجیسلی جو ہے نا آپ جاب آفر دے رہے ہیں, کتنا سیریسنس ہو. تو اس انٹینٹ کو اگر آپ نے جج کر لیا ہے, اس انپریپیئرڈ کویشچنس کو, اس سرپرائز کویشچن کو, تو آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور آپ کے اندر اگر سچ بولنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی جواب ہوگا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. چوتھا اور ہمارا آخری مشورہ کہ آپ نے فوکس کرنا ہے پوری ڈیل کے اوپر.
میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ جو ہے نا وہ پیسوں پہ گراس سیلری کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جب نیگوسیشن کی باری آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں جو ہے نا ٹیک ہوم بتائیں مجھے, ٹیک ہوم بتائیں, چھوڑیں ٹیکس, ٹیک ہوم میں جو ہے نا وہ ڈفرینس آنا چاہیے 15% کا, 13% کا, یا 25% کا, یا 50% کا, اگر پوزیشن چھوٹی ہے اور پیسے زیادہ ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیل پہ دیکھیں, اسپیشلی جب آپ کو آرگنائزیشن یا برانڈ مل رہا ہو سامنے سے, آپ ایک چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوں, اینڈ دین یو ہیو گاٹ اے چانس کہ جہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو, بڑی اچھی پالیسیز ہوں, اچھے بینیفٹس ہوں, اچھے پرکس ہوں, تو وہاں پر صرف پیسوں پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا تھوڑی سی بیوقوفی کی نشانی لگتی ہے. پوری ڈیل پہ فوکس کریں, صرف پیسوں پہ فوکس نہ کیجیے گا. پوری ڈیل کے اندر ادر دین پیسے کیا فیکٹرس ہو سکتے ہیں جی, رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آپ رسپانسبلٹیز پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ کام میں کر لوں گا یا یہ ایکس وائی کام کر لوں گا. آپ جو ہے لوکیشن پہ آپ کر سکتے ہیں کہ جی میں کراچی سے نہیں کر سکتا, میں جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہوں تو میں لاہور سے ٹریول کر لوں گا, ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں لاہور سے کام کر لیتا ہوں. یہ نیگوشیٹ کر لیں. ایز کمپیریٹیولی ٹریولنگ پرکس ہوتے ہیں الگ الگ, ٹی اے ڈی اے ملتا ہے نہیں ملتا, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. فلیکسیبل ٹائمنگ آج کل کووڈ کے بعد بڑی عام ہے, اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. گروتھ کی اپرچونیٹیز کے اوپر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ پرکس ہیں, او پی ڈی, میڈیکل وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ پرکس نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. کنٹینیوڈ ایجوکیشن کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اکثر جو میں نے دیکھا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, لوگ مس کر دیتے ہیں اس کے اوپر نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ وہ جو کنٹینیوڈ ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ اپنے پیسوں سے لیتے ہیں, چاہے کتاب پڑھنا ہو یا کوئی کورس کرنا ہو یا کہیں سرٹیفکیشن کرنی ہو, تو اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کر لیں. وائی اسٹکنگ ٹو دا منی پرپز اونلی. اور وجہ میں نے یہ دیکھی کہ وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, اصل میں شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی شارٹ ٹرم دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑا امیڈیٹ بینیفٹ نظر آ رہا ہوگا جی 5,000 10,000 روپے کا. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا ہے. آپ اگر ابھی ایک ایکس پوزیشن میں جا رہے ہیں اور 5 سال بعد اگر اسی ایکس پوزیشن میں رہتے ہیں وتھ ہائر اماؤنٹ, تو کچھ بڑا اچیو نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے اس آرگنائزیشن کی ہیرارکی کی ورٹیکل گروتھ زیادہ ہو, ہاریزونٹل گروتھ زیادہ ہو, تو وہاں دیکھیں آپ کے جی ایکس جو ہے میں اسسٹنٹ مینیجر کی پوزیشن پہ ہوں جو ابھی ہائر ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈپارٹمنٹل ہیڈ, تو اس کے حساب سے رسپانسبلٹیز کو مرج کروائیں اپنی, اس کے حساب سے پرکس دیکھیں, اس کے حساب سے جو ہے وہ بینیفٹس دیکھیں, کار بینیفٹس لے سکتے ہیں. تو بے تحاشا چیزیں, تو آپ پوری ڈیل کو فوکس کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس امپلائر کو بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ تھیں 4 مشورے جو میں اکثر دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے کولیگس کو بھی, جب بھی وہ سیلری نیگوسیشن کے فیز میں جاتے ہیں. اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اچھے رزلٹس ہیں. مجھے خود ذاتی طور پہ بھی بڑے اچھے رزلٹس ہیں, اور جو مارکیٹ میں جن کو بھی یہ مشورے دیے ہیں ان کو بھی اچھے رزلٹس ہیں. تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.